شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ خدا کا چراغ کون لوگ بجھاتے ہیں۔ یہ بڑا فکر مندی کا اور حیران کن اور ڈرا دینے والا مضمون ہے۔ خدا کا چراغ کون لوگ بجھاتے ہیں، کون لوگ بجھا چکے ہیں اور کون لوگ ہر روز بجھاتے جا رہے ہیں۔ دراصل امثال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس جگہ پر خدا کے چراغ کا ذکر ہے، اور یہ چراغ کوئی اور لوگ نہیں بجھاتے۔ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، کرسمس کی تیاریاں زوروں پر ہیں، اور لوگ مجھے کال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ یرمیہ کی طرح کیوں بار بار خدا کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری کیا وقت ہے، میری کیا حقیقت ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں سچے خدا کے خادموں کے بارے میں کوئی بات کروں۔ خدا کا کلام خود کہتا ہے کہ جو قوم کو ان کی بدکاری نہیں بتاتے وہ گونگے کتے ہیں، وہ بھونکنا پسند نہیں کرتے، وہ نوالا پاتے ہی اونگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ ان کا خدا ہے۔ تو پھر میں کون ہوں؟ میں تو کسی کا نام نہیں لیتا، میں تو کسی پر انگلی نہیں رکھتا، میں تو سیدھی بات کہہ رہا ہوں جو یرمیہ نے کہی، جو یسایہ کہتا ہے۔ یسایہ کہتا ہے، گلا پھاڑ، دریغ نہ کر، میرے لوگوں کی بدکرداری ان پر ظاہر کر دے۔ پھر ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ کاش کوئی میرے گھر کو تالا لگا دیتا، پھٹے لگا کر کیل لگا دیتا، تاکہ کوئی ان میں سے میرے گھر میں داخل نہ ہوتا۔ اور مسیح خداوند نے فرمایا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، تم نے اسے منڈی بنا دیا ہے۔ اور سلیمان بادشاہ اپنی کتاب جس کا نام امثال ہے، اس میں کہتا ہے کہ آدمی کا ضمیر 20واں باب اور اس کی آیت ہے 27ویں، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے۔ آج میں اور میری بیوی بازار گئے اور سوچا کہ ہم اپنی نواسیوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں خرید لیں، ان کو گفٹ دینے کے لیے، کیونکہ بچوں کا تہوار ہوتا ہے اور بچے ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ ان کا دادا دادی، نانا نانی، چاچو، ماموں کچھ نہ کچھ
انہیں دیں، عیدی دیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ہم ان کے لیے خریدیں۔ تو جب ہم بازار گئے تو کچھ چیزیں ہم نے اپنے وہ ٹرالی میں ڈالتے گئے، اور جب وہ ٹرالی لے کر ہم کاؤنٹر پہ گئے تو کاؤنٹر پہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ایک دم سے ہمیں پوچھا کہ جناب آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں یا باہر سے آئے ہیں؟ تو ایک دم سے میری بیوی نے کہا نہیں، ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں سوال کیا کہ آپ اس ملک کے ہیں یا باہر کے؟ کہنے لگے سر یہ تہوار ہے اور حکومت کی طرف سے یہ آرڈر ہے، ہمیں نہ صرف اس تہوار پہ بلکہ ہمیشہ یہ آرڈر ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بیچتے ہو اور اس پر جو ٹیکس ہے وہ وزٹر سے ہم نے نہیں لینا، ان کے لیے ایک طرح سے ٹیکس فری چیزیں دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ٹیکس کا مطلب ہے کہ حکومت جب ٹیکس لیتی ہے تو جن سے ٹیکس لیتی ہے ان کو وہ کچھ نہ کچھ سہولتیں دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے اور ہمارے ساتھ وہ بات کر رہا ہے، اس کا بڑا قیمتی ٹائم ہے، لیکن وہ پوری توجہ کے ساتھ ہمیں سیٹسفائیڈ کر رہا ہے، تسلی بخش جواب دے رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب جو پردیسی لوگ ہیں، جو وزٹر ہیں، ان کو تو حکومت کوئی سہولت نہیں دیتی، تو ان سے وہ ٹیکس کیوں لے؟ تو مجھے ایک دم سے یہ خیال آیا کہ ان لوگوں نے خدا کے چراغ کو نہیں بجھایا، اسی وجہ سے ان حکومتوں میں برکات کے انبار لگے ہیں، وقت پر میਂہ برستا ہے، وقت پر ہوائیں چلتی ہیں، وقت پر موسم خزاں ہے۔ کہا جاتا ہے ہاں اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کرسمس ہے یہ وائٹ ہو، یعنی کہ کرسمس پہ برف پڑے، تو برف پڑ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاں سب کے سب ویکینڈ پہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ورکنگ ڈے میں طوفان نہ آئے تاکہ ہم آرام سے کام پہ جا سکیں، تو تمام ورکنگ ڈے پہ موسم ٹھیک رہتا ہے تقریباً۔ اگر کوئی ہوا تو تھوڑی بہت بارش ہو گئی یا کچھ تھوڑی بہت ہوا چلی، اور لیکن جب ویکینڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ہفتے کا ایوننگ ہوتا ہے یا جمعے کا ایوننگ ہوتا ہے، تو پھر آندیاں چلتی ہیں، بارش ہوتی ہے، طوفان اٹھتے ہیں، کیونکہ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں باہر جائیں۔ اندازہ کریں کہ خدا ان ملکوں کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے، اور اس آئینے میں اپنے ملک کو، اپنے ملک کی حکومت کو، اپنے ملک کی گورنمنٹ کو، اپنے ملک کے پادریوں کو، اپنے ملک کے رہنماؤں کو، مذہبی لیڈروں کو آپ ذرا خیال کریں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کون چراغ بجھا رہا ہے؟ کلیسیا چراغ بجھاتی ہے، یا یہ پادری چراغ بجھا رہے ہیں، یا ان پادریوں کے چراغ بجھ چکے ہیں، یا ان حکومت والوں کے چراغ بجھ چکے ہیں؟ اسی وجہ سے کوئی چیز ٹائم پہ نہیں، موسم یہاں کے بے ترتیب، بجلی کا سسٹم یہاں پہ بے ترتیب، پانی کا سسٹم یہاں پہ بے ترتیب، گیس کا سسٹم یہاں پہ بے ترتیب، پولیس کا سسٹم یہاں پہ بے ترتیب، عدالتوں کا سسٹم یہاں پہ بے ترتیب، آرمی کا سسٹم یہاں پہ بے ترتیب، جن کا کام بارڈر پہ ہے وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، جن کا کام انصاف کرنے کا ہے وہ رشوت لے رہے ہیں، جن کا کام لوگوں کے محافظ ہونا ہے وہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔
جن کا کام لوگوں کو تربیت کرنا ہے کلام کے ذریعہ سے، وہ لوگوں کو ڈاج دے رہے ہیں، ان کو نئے نئے ڈاج دے کے تو ان سے پیسے کھینچ رہے ہیں، کبھی چندے کے نام پہ، کبھی ہدیے کے نام پہ، کبھی نیاز کے نام پہ، کبھی دہ یکی کے نام پہ، کبھی چرچ بلڈنگ کے نام پہ، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو کدھر گیا ضمیر؟ جب چراغ ہی بجھ جائے تو لوگ ٹکرے مارتے ہیں، لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے پھرتے ہیں، بے ترتیب چیزیں گھروں میں رکھی جاتی ہیں کیونکہ چراغ بجھ گیا ہے۔ آپ تجربہ جانیں، جب بجلی چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، تو کون لوگ آسانی سے منزل پہ پہنچتے ہیں؟ کئی دفعہ روڈ آگے پیچھے سے مڑ جاتے ہیں، سواریاں آگے پیچھے سٹاپ پہ اتر جاتی ہیں، ڈرائیور کو پیسے دیتے ہوئے کسی کو بقایا دینے سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے معاملہ۔ کئیوں کو یہ ہوتا ہے کہ پانی کی جگہ پہ کوئی اور چیز ڈال بیٹھتے ہیں۔ کتنا کام گھر کا، باہر کا، ملک کا، چرچز کا، آرمی کا، عدالتوں کا سب بے ترتیب ہو جاتا ہے جب چراغ بجھ جاتا ہے۔ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ The conscience of men is light from God. خدا کا چراغ آدمی کا ضمیر ہے۔ خدا کی طرف سے یہ اس کو ایک روشنی دی گئی ہے، چراغ دیا گیا ہے۔ کس طرح سے ہم اس چراغ کو بجھاتے جا رہے ہیں؟ ایک کے ہاتھ میں چراغ ہے، وہ بجھا دیتا ہے، اور دوسرے کو کہتا ہے تو نے کیوں بجھایا؟ وہ دوسرے کو کہتا ہے تو نے کیوں بجھایا؟ یہاں پر اس ملک میں جہاں سے میں کلام سنا رہا ہوں، یورپ سے، یہی تصویر آپ کو کینیڈا میں ملے گی، یہی تصویر آپ کو امریکہ میں ملے گی، یہی تصویر آپ کو آسٹریلیا میں ملے گی۔ تو آپ کس خدا کا ہر وقت ورد کرتے ہیں؟ خدا خدا کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ٹھیک ملے، کہتے ہیں ہم سور نہیں کھاتے، ہم حرام نہیں کھاتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کھانے کو حلال ڈھونڈتے ہو، کرنے کو حرام ڈھونڈتے ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ ضمیر مر چکا ہے، ضمیر بجھ چکا ہے، خدا کا چراغ گل ہو چکا ہے۔ تو کہاں پہ ہے خدا؟ جب خدا کا چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا، تو آپ کس کو خدا سمجھتے ہیں؟ ذرا سوچئے، جسے آپ خدا سمجھتے ہیں وہ آپ کا خدا نہیں، اور جو آپ کا خدا ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اور ہے۔ مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ تمہارا باپ ابلیس ہے، تو فقیوں فریسیوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو ابلیس کی اولاد نہیں۔ تو مسیح خداوند نے فرمایا کہ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو تو اسی طرح کے کام کرو۔ ہمیشہ بیٹا باپ کی طرح کا ہوتا ہے، تم اپنے باپ کی طرح ہو، کیونکہ ابلیس جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے، اور تم جھوٹے ہو اور ہمیشہ جھوٹ کو پسند کرتے ہو۔ تم تاریکی کے فرزند ہو، تمہارا نشان تاریکی ہے، تاریکی کو چاہنے والے ہو۔ کئیوں نے تو یہاں تک کہ کپڑے بھی تاریکی کے کلر کے پسند کرتے ہیں، ان کا نشان بھی تاریکی ہے۔
जो रोशनी को पसंद करते हैं, जो चिराग को पसंद करते हैं, जिनके अंदर चिराग जलता रहता है, उनको छोटी छोटी बात पर फिक्र होता है कि वो किसी का कोई 1 रुपया ना खा लें, क्योंकि जो बुझे चिराग, बुझे ज़मीर में चलते रहते हैं, जो मुर्दों में रहते हैं, जिनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, जो मुर्दों में रहते हैं, मुर्दखाने में रहते हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं होती। उनको बैक्टीरिया पकड़ता है, मौत का बैक्टीरिया, बीमारियों का बैक्टीरिया, वो मुर्दखाने में रहते हैं। आप जरा देखें, आपका मुल्क कहीं मुर्दखाना तो नहीं बन गया? सब के सब मुर्दा ज़मीर में नहीं रहते। तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा माशरा, मोहल्ला, शहर, चर्च, फेलोशिप, जिसको तुम ये कहते हो कि हम खुदा के लोग हैं, तो देखिए जरा कि आपने किसको खुदा मान लिया है। क्योंकि खुदा जो है वो नूर है, और नूर तारीकी में चमकता है, और जिसके अंदर खुदा का नूर चमक रहा है वो किसी के साथ खलवाड़ नहीं करता, किसी का हक नहीं खाता, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता, किसी के साथ धोखा नहीं खेलता, किसी के साथ इस तरह की गेम नहीं बनाता कि उसकी अकल मारी जाए, उसकी मत मारी जाए। तो देखिए जरा अपने मुल्क में हर एक शख्स एक ही काम पे लगा है कि किस तरह से किसी को धोखा दिया जाए। मैं पाकिस्तान में आया विजिट के लिए, मैं नेस्ले का पानी पीता था, तो मैंने किसी के घर खाने के लिए जाना था, तो मैंने पहले ही 1 बोतल ले ली पानी की, नेस्ले की। तो वो गर्मी थी, जाते जाते वो पानी खत्म हो गया। मैंने उनको कहा कि जी मुझे जरा पानी देना और लेना, मेरे लिए पानी लाओ तो फिर नेस्ले का लेके आना। कहने लगे जी हम भी नेस्ले का पीते हैं, तो आप ये ले लें। मैंने भी उस बोतल पर ध्यान नहीं किया, तो देखा कि उसके ऊपर कार्टून भी नेस्ले के बने हैं, लेकिन एक छोटा सा कार्टून ज्यादा बना दिया। फिर उसके ऊपर लिखा भी उसी स्टाइल से, सब कुछ ऐसे का तैसा था। जब मैंने पिया तो पानी का टेस्ट थोड़ा सा फर्क था। मैंने सोचा कि ये पानी का टेस्ट फर्क है, ये क्यों इस तरह से है, लेकिन बस प्यास थी, पी गया। दोबारा फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उसको देखूं। जब मैंने उस बोतल को देखा तो उसके ऊपर लिखा था नेचरले। नेस्ले का नून भी पहला ले लिया और उसका वाई भी आखिरी ले लिया, नेस्ले को नेचरले लिखा। अब देखिए, जिस शख्स ने इतनी मेहनत करके धोखे का प्लान बनाया, वो कैसे किसी को सही चीज दे सकता है। बोतल का रंग भी, स्टिकर भी इसी तरह से ही मुर्दखाने के सारे सिस्टम चलते हैं। ये मुल्क जो है, हर तरह से लोग बदनाम करते हैं दूसरे मुमालिक को। वो काफर, वो काफर, वो काफर, वो काफर, वो काफर। काफर के मतलब को जरा समझिए। काफर कहते हैं जो असली चीज को छुपा ले, जैसे इंग्लिश का लफ्ज कवर है। कवर, काफर, कफार का मतलब होता है हकीकत को, असली को छुपाने वाला। कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा होता है, यानी कि उसने असली कॉपी को छुपा दिया। तकिए के ऊपर कवर चढ़ा हुआ, यानी कि उसने असली को छुपा दिया। अब जो पूरा मुल्क है वो असली को छुपा रहा है, तो किसको काफर कहते हैं? हर एक काफर के जुम्मे में है। हर कोई असलियत को छुपा रहा है। पादरी क्या, अपने क्या, गैर क्या, सब के सब काफरस्तान बना हुआ है, क्योंकि जमीर मर चुका है। एक दूसरे को कहते हैं तू भी पागल, तू भी पागल, तू भी पागल, तू भी पागल। कोई नहीं कहता कि मैं भी पागल, क्योंकि जमीर मर चुका है, चिराग बुझ चुका है, मौत है,
ہر طرف موت، اے سونے والے جاگ، مرد